اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوئے ہیں یہ قریب قریب ہوئے ہیں، اسی لیے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح پہلے ہوا ہے، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا بعد میں، لیکن اکثریت علماء کرام کی اس چیز پر ہے کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پہلے ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بعد میں ہوا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی فوراً ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تو تقریباً 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محترمہ کا نام زینب ہے، اور آپ کی کنیت ام رومان ہے، ام رومان، اور کنیت کے نام سے ہی زیادہ مشہور ہیں۔ قدیم الاسلام ہیں، شروع زمانے میں اسلام لائیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مکی دور میں اسلام کی بڑی خدمت فرمائی۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حور عین کو دیکھنا ہو وہ ام رومان کو دیکھ لے، جس نے حور عین کو دیکھنا ہو وہ ام رومان یعنی عائشہ کی ماں کو دیکھ لے۔ علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً سن 6 ہجری میں مدینہ منورہ میں ام رومان رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں قبر میں لٹایا اور ان کی قبر مبارک کو بند فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ جو نکاح فرمایا ہے یہ سن 10 نبوی میں، نبوی سے مراد کہ مکہ مکرمہ میں 10 سال آپ گزار چکے تھے۔ یہ گفتگو دھیان سے سنیے گا ورنہ بہت سارے اشکالات وہ ذہن میں آ جائیں گے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا جن کا کل بھی ذکر ہوا تھا، جو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کے پاس نکاح کا پیغام لے کر گئی تھیں، یہی خاتون
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لے کر گئیں۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول عائشہ سے نکاح کے خواہش مند ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے، میں نے آج تک کبھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا، میں نے ہاں کر دی ہے۔ اب جب تک میں ان سے پوچھ نہیں لیتا میں تمہیں کسی قسم کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو خولہ بن حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پوچھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مطعم بن عدی کے گھر گئے۔ مطعم بن عدی کا ایک بیٹا تھا جبیر، تو ان کے ساتھ یہ رشتہ طے ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطعم سے کہا کہ وہ جو آپ نے رشتہ طے کیا تھا اس کا پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو مطعم نے کہا کہ میری بیوی سے پوچھو۔ تو مطعم کی بیوی بھی وہاں موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مطعم کی بیوی سے پوچھا کہ وہ جو رشتہ آپ لوگوں نے طے کیا تھا کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو مطعم بن عدی کی بیوی نے کہا کہ اگر میں تمہارے ہاں اپنے بیٹے کا رشتہ کروں گی تو میرا بیٹا بھی اپنا آبائی دین اور مذہب چھوڑ کر تمہاری طرح بے دین ہو جائے گا، یعنی ایک طرح سے اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر مطعم سے پوچھا کہ مطعم اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو مطعم نے کہا کہ میری بیوی نے جو کہہ دیا ہے بس وہ اٹل ہے، ہم یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر واپس آئے اور حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ رشتہ مجھے منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ جب آپ کا دل چاہے آپ تشریف لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اکثر روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی، 6 سال۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں آئے گا کہ 6 سال کی بچی سے بھی بھلا کوئی نکاح کرتا ہے؟ تو ان اعتراضات کا ایک ہی جواب ہے کہ جو ہستی نکاح کے لیے گئی ہیں کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور وہ خود نہیں گئیں، انہیں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ آگے میں ابھی عرض کروں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک اس وقت 6 سال اور کچھ مہینے تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، اور 9 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 48 سال زندہ رہیں، 48 سال، اور تقریباً 66 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور یہ آپ کا انتقال تقریباً 57 ہجری میں جا کر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 47 سال کے بعد شوال کے مہینے میں نکاح ہوا۔ شوال ہی کے مہینے میں 3 سال کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ یہ تیسری زوجہ محترمہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا،
وہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں اور مدنی زندگی میں اب یہ دوسری زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں اتنی خوبیاں اور اتنی خصوصیات تھیں کہ جو دیگر ازواج مطہرات میں نہیں تھی۔ ایک چیز اور بھی علماء کرام نے لکھی ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے امت تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑے بڑے کبار صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے اور ان سے جا کر مسائل پوچھا کرتے تھے، مسائل دریافت کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حیثیت استاذ جیسی ہو گئی کہ ہر شخص آپ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور آپ سخی اتنی تھی کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس تقریباً 1,85,000 یا 86,000 درہم بھیجے اور وہ بوریوں میں بند تھے۔ آپ کا روزہ تھا، آپ انہیں صبح تقسیم کرنے کے لیے بیٹھی، شام تک آپ نے انہیں تقسیم کر دیا۔ جب شام کو افطار کا وقت ہوا تو خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر رکھا تو خادمہ نے شکایت کے لہجے میں کہا کہ آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا، 1 درہم اپنے لیے بھی رکھ لیا ہوتا جس سے گوشت منگوا لیتی اور اس سے روزہ افطار کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم مجھے بتا دیتی، یاد دلا دیتی تو میں منگوا لیتی، تم نے مجھے یاد ہی نہیں دلایا اور مجھے خود بھی یاد نہیں رہا، اب اسی سے روزہ افطار کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل، آپ کی خصوصیات اتنی زیادہ ہیں کہ ان پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور علماء کرام نے مستقل ان پر کتابیں لکھی ہیں۔ میں صرف 10 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 خصوصیتیں مجھ میں ایسی ہیں جو میرے علاوہ اور کسی بیوی میں نہیں ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا اور اللہ کی مہربانی تھی مجھ پر کہ اللہ جل شانہ نے یہ 10 چیزیں مجھے عطا فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ کی دیگر جو 10 ازواج مطہرات ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، ان میں باکرہ یعنی کنواری کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ فضیلت ہے کہ میں کنواری ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے پاس رشتہ لینے کے لیے خود نہیں آئے بلکہ آپ کو اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے، اور حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری تصویر دکھائی اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ جائیں اور ان کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اور کسی زوجہ محترمہ کے لیے جبرائیل نہیں آئے سوائے میرے۔ تیسری چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ اور چوتھی چیز
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے تھی، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر ازواج مطہرات میں سے اور کسی سے نہیں تھی، اور یہ میری خصوصیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھ پر یہ فضل فرمایا۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب مجھ پر منافقین نے تہمت اور الزام لگایا تو اللہ جل شانہ نے فرش والوں میں سے کسی کی گواہی نہیں دلوائی، بلکہ اللہ جل شانہ نے میرے حق میں قرآن مجید کی مستقل آیات کو اتارا جو رہتی دنیا تک قرآن کی زینت بنیں گی اور رہتی دنیا تک لوگ تلاوت کریں گے اور میری پاک دامنی اور میری برات کی گواہی دیں گی۔ اور چھٹی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں واحد زوجہ ہوں جس نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے علاوہ اور کسی زوجہ محترمہ نے جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ساتویں خصوصیت فرماتی ہیں کہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا تھا کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف میں ہوا کرتے تھے کہ جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ خصوصیت صرف میری ہے، میرے علاوہ اور کسی کے پاس جبرائیل ایسی حالت میں نہیں آئے۔ یہ میری خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہوا کرتے تھے اور جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ہر ایک کے حصے میں جو باری آئی ہے وہ ایک دن اور ایک رات، اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرے حصے میں 2 دن اور 2 راتیں آئی ہیں۔ ایک دن اور ایک رات تو وہ جو میرا اپنا تھا، اور ایک دن اور ایک رات وہ جو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نے مجھے ہبہ کیا ہے۔ میں واحد خوش نصیب زوجہ ہوں کہ میرے حصے میں 2 دن اور 2 راتیں آئی ہیں۔ اور 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک وہ میری گود میں تھا، آپ کا سر میری گود میں تھا، اور میری گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ جل شانہ نے میرے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا دیا، کہ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ یہ 10 خصوصیتیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ اور کسی زوجہ محترمہ کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ جو روضہ مبارک ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر سلام پیش کیا جاتا ہے، جس جگہ پر کھڑے ہو کر ہم سلام پیش کرتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ مبارک تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے گھر میں کھڑے ہوں گے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں سوئے ہوئے اللہ کے رسول کو سلام پیش کر سکیں گے، ورنہ آپ سلام پیش اس طرح نہیں کر سکیں گے جس طرح کہ روضہ مبارک کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ محترمہ ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، نہ اس وقت ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مکمل فضائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں۔ بس یہ 10 خصوصیتیں ایسی تھیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں، اس لیے میں نے یہ 10 خصوصیات جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔